السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آر آل فائن اسٹوڈنٹس۔ آج ہم کریں گے یہاں سے اس میں جو کل کے سبق تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے گاندھی جی نے ہندو سماج میں جو چھوت اچھوت کا ایک لعنت چل رہا تھا انہوں نے کیسے اسے ختم کیا، اور جو وہ نچلی ذات کے لوگوں کے لیے جو مدرسوں کی، اسکولوں کی یا پھر مندروں کی اور کنویں سے وہ پانی نہیں لے سکتے تھے، تو کس طرح سے گاندھی جی نے یہ سب ان کے لیے کھول دیے، اور کس طرح سے گاندھی جی نے دنیا کو اہنسا یعنی کہ عدم تشدد، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے برائی کا جواب بھلائی سے دینا اور ظلم کا جواب صبر اور برداشت سے دینا، اور اس کے بارے میں سکھایا اہنسا کے بارے میں، اور ستیہ گرہ کے ذریعے یعنی کہ حق پسندی کے ذریعے انہوں نے آخرکار ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلائی۔ تو آج ہم یہاں سے آگے کریں گے۔ گاندھی جی کو ایشور کی ذات پر اس قدر اعتقاد اور اعتماد تھا کہ رام نام کو سب بیماریوں کا علاج بتاتے تھے۔ تو گاندھی جی کو ایشور پر اتنا بھروسہ تھا، اتنا اعتقاد تھا، اتنا اعتماد تھا کہ وہ رام نام کو کیا سمجھتے تھے، ساری بیماریوں کا علاج وہ رام نام کو سمجھتے تھے، اور سب کو بتاتے تھے کہ ساری بیماریوں کا علاج رام ہے، اور رام اور رحیم آپ کے لیے ایک ہی ذات پاک کے دو نام ہیں، اور رام اور رحیم ان کے لیے رام اور رحیم دو نام الگ الگ نام تھے ایک ہی ذات پاک کے، ایک ہی یعنی کہ ایک ہی ایشور کے، وہ سمجھتے تھے کہ ایک ایشور ایک ہی ہے اور اس کے دو نام ہیں رام اور رحیم۔ ہندو مسلم اتحاد آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، اور ہندو مسلم کا اتحاد یونٹی انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ اچھا لگتا تھا، عزیز تھا، پیارا تھا۔ آپ سادہ زندگی بسر کرتے تھے، آپ ہمیشہ ایک لنگوٹی اور چادر اوڑھتے تھے، اور آپ ایک سمپل زندگی گزارتے تھے گاندھی جی، اور وہ ایک لنگوٹی اور ایک چادر اوڑھ کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ تیسرے درجے کے ریلوے ڈبے میں سفر کرتے تھے۔ اس لنگوٹی پہننے والے فقیر کی خدمت میں بڑے بڑے راجاؤں اور نوابوں کے سر جھک جاتے تھے۔ تو جب وہ کہیں سفر کرتے تھے گاندھی جی، تو وہ ریلوے کے تیسرے درجے کے ڈبے میں رہتے تھے، اور یعنی کہ فرسٹ جو اسٹینڈرڈ کے ریلوے ڈبے ہوتا ہے اس میں وہ نہیں سفر کرتے تھے، وہ تیسرے درجے کے جو ریلوے ڈبے ہوتے ہیں ان میں وہ سفر کرتے تھے، اور وہ جو لنگوٹ پہن کے ایک سادہ سی، ایک سمپل سی جو زندگی گزارنے والا جو انسان تھا، اس کے سامنے بہت سارے راجاؤں اور نوابوں کے سر جھکتے تھے، یعنی کہ بہت سارے راجاؤں اور نواب ان کو مانتے تھے، ان کو عزت دیتے تھے۔ ہندوستان کے عوام آپ کو باپو یعنی قوم کے باپ کے نام سے پکارتی ہے، اور ہندوستان کے عوام، ہندوستان کے لوگ انہیں باپو کے نام سے مانتے ہیں، یعنی کہ انہیں فادر آف نیشن جسے ہم کہتے ہیں، قوم کے باپ کے نام سے وہ اسے جانا جاتا ہے، اسے پکارتی ہے۔ اہنسا اور عدم تشدد کے اس رہنما کو موت نہایت المناک تھا۔ اہنسا اور عدم تشدد کی اس رہنما کی موت نہایت المناک تھا، یعنی کہ جو ہمیں اہنسا اور عدم تشدد کے بارے میں ہمیں تعلیم دی گئی، اس انسان کی جو موت تھی وہ بہت ہی دردناک تھا، یعنی کہ دکھ بھری موت تھی۔ آپ 30 جنوری 1949 کو ایک تنگ نظر اور متعصب ہندو نوجوان کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور آپ کیا ہوئے 30 جنوری 1949 میں ایک ہندو نوجوان نے جو متعصب یعنی کہ مذہب کے نام پہ جو حسد کرتے تھے، انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ تو یہاں پہ ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے۔ آج ہم اتنا ہی کریں گے، کل اس سے آگے کریں گے ایکسرسائزز۔ خدا حافظ۔